السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، شب برات کی رات میں قبرستان میں موم بتی اور اگربتی لے جانا کیسا ہے؟ بہت ہی بہترین سوال جس نے بھی کیا ہے، بہت بہترین سوال کیا ہے۔ اور ایسے سوال آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے موم بتی اور اگربتی کو ایک اہم رول دے دیا اس رات میں۔ بہت سارے لوگ اس کو نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ جب بچپنے میں تھے نا تو ہم لوگ کئی بار خود ایسا کیے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید موم بتی اور اگربتی جلانا بہت نیکی کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، اگربتی جلا کر کے قبر کے بیچوں بیچ رکھ دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی سے جو ہے نا ہمارے رشتہ داروں کی قبر پر روشنی پہنچ جائے۔ اور اگربتی بھی ایسے ہی جلاتے تھے، موم بتی بھی ایسے ہی جلاتے تھے۔ تو زیادہ تر بچوں کے خیالات ایسے ہی ہوا کرتے تھے اور اس کو ایک نیک عمل سمجھا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، جبکہ قبرستان میں موم بتی اگربتی جلانا کوئی بھی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، قبرستان میں موم بتی اگربتی جلانا کوئی بھی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جو ایسا کہے کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے تو آپ ان سے صرف اتنا کہیں کہ آپ اس میں ہمیں، اگر یہ نیکی کا کام ہے، اگر اس میں نیکیاں ہیں، نیک عمل ہے، تو آپ ہمیں ثبوت دے دیں، دلیل پیش کر دیں۔ میں آپ کو مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قبرستان میں موم بتی جلانا اور اگربتی جلانا ہمارے بزرگوں نے کہاں سے شروع کیا۔ تو میں بتا دوں کہ پہلے کے دور میں لوگوں کے گھروں میں باتھ روم وغیرہ نہیں تھے، تو لوگ باتھ روم وغیرہ کرنے کے لیے کھیت یعنی کہ باہر جایا کرتے تھے، اور وہیں پر باتھ روم وغیرہ اپنی ضروریات سے فراغت حاصل کرتے تھے۔ تو چونکہ اب قبرستان کے کنارے میں ایسی گندگی ہوا کرتی تھی، تو لوگ، ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک ترتیب سوچی اور کہا کہ چونکہ اس رات میں لوگ قبرستان آنا جانا کریں گے تو ان کو بدبو لگیں گی، یعنی کہ جو گندگی پھیلی ہوئی تھی اس گندگی کی بدبو آئے گی لوگوں کے ناکوں تک۔ تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے ایک رائے مشورہ کر کے کہا کہ نہیں، کچھ اگربتی لایا جائے، اگربتیاں لائی جائیں اور وہاں پر قبرستان میں جلا دی جائیں۔ تو قبرستان کے کنارے، قبرستان کے اندر نہیں، کنارے جلا دیا گیا تاکہ آنے جانے والوں کو اس گندگی کی بدبو کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہیں ایک قسم کی خوشبو حاصل ہوتی رہے۔ تو اس لیے انہوں نے اگربتی جلائی، اور موم بتی کی بھی حال کچھ ایسی ہی تھی، موم بتی کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، اس کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی کہ لائٹ وغیرہ، موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تو لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے قبرستان کے راستے کے کنارے میں موم بتیاں جلائیں تاکہ آنے جانے والوں کو روشنی مل سکیں۔ تو بس اس کی حقیقت صرف اتنی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نیک عمل سوچ کر کے آج کے زمانے میں کر رہا ہے تو وہ بالکل ہی غلط کام ہے، بالکل ہی غلط کام ہے۔ اور اگر ضروری سمجھ کر کے کر رہا تو پھر اس کو تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے رب کے حضور۔ تو ان سب چیزوں سے آپ بچے رہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو اپنے گھروں میں دیوالی کی طرح کھڑکیوں میں الگ موم بتیاں، دروازوں پر الگ موم بتیاں جلا رہے ہیں، جبکہ گھر کے چاروں طرف لائٹیں لگی ہیں، پھر بھی یہ سب جلا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے کسی غیر قوم کی کاپی کر لی، تو اس لیے ہمیں غیر قوم کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، تو اس میں ہمیں غیروں کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فضول خرچی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہوں تو کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو دے دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور ان سب خرافات سے آپ بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، اور یہ رات بالخصوص عبادت کی رات ہے، تو اس رات میں ان سب خرافاتوں سے بچ کر کے آپ اس رات میں عبادتیں کریں۔ قرآن کی جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس رات میں آپ ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر رب کے حضور جب ہم دعا کریں گے نا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔